الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں سے قرآن میں بات کرتے ہوئے انہیں یہ احساس دلایا کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے تو تم میں اور دنیا کی دوسری عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل ہو گئی ہے، اس نسبت میں تمہارے مقام کو ممتاز اور بلند کر دیا۔ نسبت انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، اس کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے، اس کے مقام کو بڑھا دیتی ہے۔ تو فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام اور تمہاری ذمہ داریاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تم میں اور دنیا کی دوسری عورتوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ جو نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو حاصل ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے، اس لیے تمہارا مقام دنیا کی تمام عورتوں سے ممتاز اور بلند ہے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کی گئی ہے قرآن پاک میں، لیکن اللہ کا مقصد قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی بہنوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں تمہارا مقام علیحدہ ہے۔ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت حاصل نہیں ہے، اور ایمان والی عورتوں کا تعلق، نسبت اور رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم پر ایمان لائی، تو ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مقام دنیا کی ساری عورتوں سے علیحدہ اور ممتاز ہو۔ جو عزت اور جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایمان لانے والی عورتوں کا ہے، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس لیے توجہ دلائی گئی ہے قرآن پاک میں کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے آس پاس میں ارد گرد میں جیسا ماحول دیکھتا ہے اس کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا اور سمجھتا ہے کہ جب سارے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ روش غلط ہے۔ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں تو پھر آپ کا مقام اور حیثیت کیا؟ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ صحابہ سے فرمایا، لا تکونوا اما، تم لوگوں کے پشلنگو مت بنو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی رائے نہیں، جس کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ایسے کرنے لگے۔ عربی زبان میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں اما، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں، اپنا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، اپنا کوئی موقف اور اسٹینڈ نہیں ہے، بس کسی کو ایسے دیکھا تو ایسا کر لیا، اگلے دن کسی کو ویسے دیکھا تو ایسا کر لیا، یہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں۔ فرمایا لا تکونوا اما، تم ایسے بے وزن اور بے حیثیت مت بنو کہ تم یوں کہو ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسانا، لوگ اچھا کریں گے بھی اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ یہ کوئی بات نہیں۔ اپنے آپ کو مستقل بنائیے، اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنائیے، اپنا ایک موقف بنائیے، اپنی ایک حیثیت بنائیے کہ ہم یہ ہیں اور ہمارا کام اور ہماری ذمہ داریاں یہ۔ تو یہ جو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے ماحول میں آس پاس میں جو چیزیں دیکھتا ہے انہی چیزوں میں بہہ جاتا ہے۔ آج جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ ساری دنیا کی عورتوں کو نمازوں سے غافل دیکھ رہی ہیں، پردے سے غافل دیکھ رہی ہیں، بے حیائی کے اندر مبتلا دیکھ رہی ہیں، بد نظری کے اندر مبتلا دیکھ رہی ہیں، بے شرمی کے اندر مبتلا دیکھ رہی ہیں۔ تو مسلمان بہنوں نے بھی اپنا کلچر، اپنی عادت اور اپنے گھر کے ماحول کو ویسا ہی بے حیائی اور بے شرمی کا بنا لیا، اور اگر اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ ایسے کیوں کرتی ہیں تو بس وہ یہی جواب دیتی ہیں کہ اب تو سارا زمانہ یہی کر رہا ہے، اب تو چلن ہی یہ ہو گیا ہے۔ صاحب زمانے کی رفتار کے ساتھ ہی تو چلنا ہے۔ جب سارا زمانہ اسی رفتار پر چل رہا ہے تو مجبوری ہمیں بھی ایسے ہی چلنا پڑے گا، زمانے کے ساتھ تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ آج ہماری بہنوں کا اور ہمارے بھائیوں کا مزاج بن گیا کہ صاحب ساری دنیا چونکہ ایسا ہی کر رہی ہے تو ہم دنیا سے ہٹ کر نیا نظام کیسے اپنا لیں، ہمیں تو دنیا کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کا ایک راستہ تھا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرنا، ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یا آپ کے وہ دو چار ساتھی جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ یہ کہتے کہ بھی سارا زمانہ چونکہ اسی طرح ہے تو زمانے سے ہٹ کر ہم کہاں جائیں گے، زمانے کے ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا، اور وہ اس راستے پر چل جاتے تو کیا دنیا میں ایمان آتا، دنیا میں اسلام آتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا ساری کی ساری اندھیری ہو گئی ہوتی، سارا جہان چل رہا تھا ادھر کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ادھر کا راستہ اختیار کیا اور زمانے والوں سے صاف کہہ دیا کہ تمہاری ہماری پٹ نہیں سکتی، تمہاری ہماری اس معاملے میں بن نہیں سکتی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا ایک طریقہ ہے تمہیں مبارک ہو، ہمارا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہیں مبارک ہو، ہم اپنے طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے طریقے سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے، لوگوں کی انھی تقلید ہمیں نہیں کرنی ہے کہ لوگ ننگے ہوں گے تو ہم بھی ننگے ہو جائیں گے، لوگ ایسے ہوں گے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، لوگ جھوٹ بولیں گے تو ہم بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایمان والوں کا کام نہیں، ایمان والوں کا کام ہے کہ اپنے موقف پر جمع رہنا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم میں اور دوسری عورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور حاصل نہیں ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ایمان والی عورتوں سے کہا جائے گا، اے ایمان والی عورتوں لستن کاحد من النساء، تم زمانے عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میں اور ان میں بہت فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو اپنا ماڈل نہیں بنایا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بنایا، انہوں نے فاطمہ کو آئیڈیل نہیں بنایا، انہوں نے عائشہ کو نمونہ نہیں بنایا، انہوں نے فاطمہ جیسے زندگی گزارنے کا ایک پیمان نہیں دیا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ایمان والے گھرانوں میں آ گئی ہے، انہوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا ہے، انہوں نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ ہمارا آئیڈیل فاطمہ، ہمارا آئیڈیل عائشہ، ہمارا ماڈل خدیجہ ہے، ہمارا نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ دنیا کی عورتوں میں اور مسلمانوں میں بنیادی فرق ہے، مسلمان عورتیں اور وہ عورتیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ کبھی ایک درجے کی نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان ایک لکیر۔ ایمان والی عورتوں کا مقام یہ ہے کہ وہ اس بات کی معمول ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے احکام کو فالو کریں، فاطمہ کی زندگی کو اپنائیں، عائشہ کی زندگی کو اپنائیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے ان کے لیے فاطمہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے عائشہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے کوئی معنی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے ایمان والی عورت، اے
کی طرح نہیں ہو کہ تم یہ کہو کہ ساری دنیا چونکہ ننگے سر پھرتی ہے تو ہم کیسے سر کو ڈھکیں؟ ساری دنیا دھڑا لباس پہنتی ہے، فیشن ہے، تو ہم وہ لباس کیسے چھوڑ دیں؟ ساری دنیا سڑکوں پر گھوم رہی ہے تو ہم دھڑا کے اندر کیوں کر بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ مسلمان کو سیدھ نہیں آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر تمہارا کام دیتا ہے، ان کو کچھ ہدایات دی کہ چونکہ تمہارا مقام ممتاز ہے لہذا ان کو یہ کام کرنے ہوں گے تو سمجھا جائے گا کہ تم نے اپنے مقام و ذمہ داری سے انصاف کیا۔ سب سے پہلی بات جہاں سے شیطان کا کام شروع ہوتا ہے، مرد اور عورت کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے زبان سے پہل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی آواز اور باتیں یہ انسان کو ایک دوسرے کے نزدیک اور قریب لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا، لیکن مقصد ہے دنیا کی تمام عورتوں کو یہ بات بتا دیا۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اے ایمان والی عورتوں، اگر کوئی اجنبی آدمی تم سے بات کرے، تمہارے دروازے پر آ کر تمہارے شوہر کو پکارے، تمہارے بیٹے کو پکارے، تمہارے باپ سے ملنے آیا اور تمہیں اس کو جواب دینا پڑے، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجے کے اندر اس سے بات مت کرنا۔ فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں اس سے بات مت کرنا بلکہ سخت لہجے میں بات کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ نرم لہجے کو، ہلکی آواز کو، میٹھی آواز کو اپنے لیے چارہ سمجھتا ہے اور اس کے دل میں شیطان جو ہے فتنوں کے تار ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خوامی لمبی بات کرنے لگے، جو ہے فضول قسم کے سوال شروع کر دے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بات پڑھا سکے۔ تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، تمہیں کسی اجنبی آدمی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، اس کو سخت لہجے میں، درست لہجے میں بات کرنی ہے تاکہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ جب اکھڑ سا جواب دے گی تو اس کی آگے بولنے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ تو میری بہنیں ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں سے کہہ رہا ہے جن سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی عورت نہ پہلے تھی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ان عورتوں سے اللہ یوں کہتا ہے کہ تم غیر مردوں سے، اجنبی لوگوں سے اگر بات کرنی پڑے تو نرم لہجے میں بات مت کرنا، میٹھی آواز میں بات مت کرنا، شیریں لہجہ اختیار مت کرنا، بلکہ اکھڑی اکھڑی باتیں کرنا ان سے۔ جب ان کو یہ کہا گیا ہے تو جو عام ایمان والی عورتیں ہیں ان کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ کپڑوں کی دکان پر جا کر ان دکان والوں سے گھنٹوں گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کریں، ان کے پاس بیٹھ کر چائے پئیں، ان کے پاس بیٹھ کر جوس پئیں، ان سے بے فائدہ فضول کی باتیں کریں۔ وہاں تو یہ کہا گیا کہ ضرورت بھی اگر ہو تو اکھڑا سا جواب دو، ٹکا سا جواب دو، میٹھی آواز میں مت بولنا تاکہ وہ تمہاری طرف مائل نہ ہو سکے۔ اور آج ہماری بہنوں کا حال کیا ہے؟ کسی بھی دکان پہ جائیں گی، ہر دکان والا ان کا بھیا ہے، ہر دکان والے سے چہرہ کھول کے باتیں کرنا ان کا بنیادی حق ہے، ہر دکاندار سے گھنٹوں بہت دیر تک جو ہے ہنس ہنس کے اور مسکرا کر کے اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ اپنے لیے ثواب سمجھتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کے بہکنے کا امکان ہی نہیں ہے،
ان پر تو پابندی لگا دی کہ آپ نرم لہجے میں کسی اجنبی آدمی سے بات مت کرنا، اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری ماؤں کا حال یہ ہے کہ آپ کسی بازار کے اندر جائیے، کسی دکان پر جا کر کے دیکھیے، شاید اپنے رشتہ داروں سے اتنا فری ہو کر ہماری عورتیں بات نہیں کرتی جتنا فری ہو کر دکانداروں سے ہماری گھر کی عورتیں باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ نبی سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو یہ بات کہاں زیبا ہو سکتی ہے؟ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو۔ اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ اب ہماری عورتوں کو ایک بہکاوا دیا گیا کہ اسلام تو عورتوں کو قید کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے بڑا دھوکہ اور جہالت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے، آپ نے اپنی کمپنی میں ایک مینیجر رکھا، اس کے لیے آپ نے اسپیشل کیبن بنوایا جہاں بیٹھ کر پوری فیکٹری کو، کمپنی کو اسے دیکھنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ اب وہ جو مینیجر ہے، اس کا جو اسپیشل کیبن آپ نے بنایا ہے، اس کو اس کیبن میں بیٹھنا ہے یا صحن میں بیٹھنا ہے؟ کوئی دنیا کا باولا آدمی ملے گا کہ وہ کہیں کہ کیبن میں تو میں قید ہو گیا کہ میں تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ قید ہی اس کی عزت ہے، وہی اس کا امتیاز ہے، وہی اس کی عظمت کا نشان ہے۔ اگر وہ کاریگروں کے ساتھ ورکشاپ میں بیٹھے گا تو اس کی حیثیت تو ختم ہو گئی، اس کی عزت اور امتیاز اسی قید میں ہے۔ وہ شیشوں میں بند اسی کیبن کے اندر رہے گا تو اس کی عزت ہے، اور اس کیبن کو چھوڑ کر ورکشاپ کے اندر وہ چلا گیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، تو انہیں گھر میں رہنا چاہیے کہ بازار میں رہنا چاہیے؟ یہ گھر میں رہنے کا جو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھر میں رہو اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، یہ قید نہیں ہے بلکہ یہ عورت کی بادشاہت کا اعلان۔ ہماری بہنیں ذرا سوچیں، اس دنیا میں انسان کو سب سے پیاری دو چیزیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ یہ دو چیزیں انسان کو ساری دنیا میں سب سے پیاری، ہر انسان کو، کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ پیار مال سے ہے، اولاد سے ہے، ان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے لیے آپ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیتا، ساری چیزوں کو توڑ دیتا، ساری چیزوں کو ہو جاتا ہے مال اور اولاد۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ مال زیادہ اہم ہے یا اولاد زیادہ اہم ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اولاد کا مرتبہ مال سے بڑا ہے۔ آدمی مال کے لیے اولاد کو قربان نہیں کر سکتا، لیکن اولاد کے لیے ساری دولت کو قربان کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مال سے زیادہ محبوب اولاد ہے۔ اللہ کی تقسیم دیکھو، اور اللہ نے عورتوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جو سب سے قیمتی سامان تھا اولاد، وہ کس کے ہاتھوں میں دیا؟ ماں کے ہاتھوں میں دیا، اولاد کے ہاتھوں میں دیا، اور مال کی ذمہ داری مرد کو دے دی۔ مالی معاملات مرد دیکھے گا اور عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے گی۔ تو یہ عورت کا جو ہے، عورت کی مملکت ہے، یہ عورت کی حکمرانی کا فیلڈ اور دائرہ ہے جس کو گھر کہا جاتا ہے۔ اب اس عورت کو اگر اس کے کیبن میں، اس کے فیلڈ میں یا اس کے تخت سلطنت پر بٹھایا جائے، اسے اگر قید کہا جائے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اس کے چاروں طرف سیکورٹی کا گھیرا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو کیا دنیا میں کوئی باولا آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اسے قید کر لیا، اس کو یرغمال بنا لیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہی اس کی حفاظت کا، بچاؤ کا ذریعہ ہے، وہ ہٹا دے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے،
گھر کی رانی ہے، اس پر پہرے لگانا ضروری ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ سیکورٹی ہے گویا، ہر ذمہ دار، ہر بڑی شخصیت کے لیے سیکورٹی ساری دنیا کا قانون ہے۔ عورت کو چونکہ ملکہ بنایا گیا گھر کی، لہذا اس کی سیکورٹی کا انتظام کرنا ہی ضروری ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ضروری ہے، اس کو غلط نگاہوں سے بچانا، اس کو غلط اشاروں سے بچانا، اس کو غلط ہاتھوں سے بچانا، یہ ایک بنیادی اور قانونی تقاضا ہے۔ اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت اپنے گھر سے مت نکلا کرو۔ ضرورت نہیں ہے تو کیوں نکلو گھر سے؟ کوئی بھی مینیجر اپنے کیبن سے بلا ضرورت باہر نکلتا نہیں، اور اگر نکلے گا تو اس کو غیر ذمہ دار سمجھا جائے گا، اس کو کامچور سمجھا جائے گا، اس کو مجرم سمجھا جائے گا۔ اصل بہترین مینیجر وہی کہلائے گا جو اپنے کیبن میں بیٹھ کر اپنا پورا وقت لگائے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، وہی صحیح معنی میں بہترین مینیجر کہلائے گا۔ اور جو بار بار اٹھ کے ورکشاپ میں جاتا ہے بغیر ضرورت کے، اسے غیر ذمہ دار اور کامچور اور غافل اور تساہل برتنے والا کہا جائے گا۔ تو یہ عورت کی مملکت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت ہے یہ گھر، لیکن لوگ آزادی کے نام پر اس سے اس کی سلطنت کو چھیننا چاہتے ہیں اور چھین لیا۔ جو کام مردوں کو کرنا تھا، دکانیں چلانا، کمپنیاں چلانا، مارکیٹیں چلانا، فیکٹریاں چلانا، وہ مردوں نے کام عورتوں کو دے دیا۔ ان کی سلطنت کو چھین کر ایسے کاموں میں ان کو لگا دیا جو ان کے کام تھے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے کام تھے، اور یہ بیچاری خوش ہے کہ ہمیں آزادی دے دی گئی۔ آزادی نہیں، آزادی کے نام پر تمہاری سلطنت کو چھین لیا گیا، تمہاری مسند کو چھین لیا گیا، تمہارے تخت کو چھین لیا گیا۔ تمہاری مملکت، جب تک تم اپنے مملکت میں تھی، اپنی سلطنت میں تھی، اپنی مسند کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا، تو تمہارا مقام یہ تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات میں جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو اپنی والدہ محترمہ کے پیر دباتے تھے، اور پاؤں دباتے 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 اپنی والدہ کے تلوے چومنے لگتے تھے، تلوے چاٹنے لگتے تھے۔ اماں کہتی ہے ارے محمد یہ کیا ظلم کر رہا ہے، تو اتنا بڑا محدث ہے اور میں ایک گنوار عورت، تو میرے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ماں میں آپ کے پاؤں نہیں چوم رہا ہوں، میں آپ کے قدموں کو نہیں چاٹ رہا ہوں، بلکہ میں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں۔ آپ کے پاؤں میری جنت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جب تک تم اپنی مسند اور سلطنت میں تھی تو تمہارے پاؤں اور تلوے چاٹے جاتے تھے اور تمہارے قدموں کے اندر جنت تھی، اور جب سے تم نے اپنا یہ تخت چھوڑ دیا، جب سے تم نے اپنی یہ مسند چھوڑ دی اور تم نے گھر پاؤں نکال دیا اور ضرورت اور بے ضرورت آپ نے سڑکوں اور بازاروں اور گلیوں کے اندر گھومنا شروع کر دیا، تو اب یہ ہے وہی بچے جن کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے تھی، وہی بچے جو تمہارے تلوے چاٹتے تھے، آج وہ بچے تمہارے سروں پر چپل برسا رہے ہیں، تمہیں گالیوں سے نواز رہے ہیں، تم پر حکومت چلا رہے ہیں، تمہیں بدتمیزیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے اس کا نقصان جو آزادی کے نام پر تم سے تمہاری سلطنت کو چھینا گیا۔ اس لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ لیکن ضرورت ہے
تو نکلنا پڑے گا، تو کیسے نکلنا ہوگا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر ضرورت کی وجہ سے تمہیں گھر سے باہر جانا ہو تو زمانے جاہلیت کی کافر اور مشرک عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کا دکھاوا کرنے بن جائے۔ آج ہماری مسلمان بہنوں کا حال اس کے سوا کیا ہے؟ شوہر کے آنے کا وقت ہے تو میک اپ کا خیال نہیں، لیکن اسی کو آدھے گھنٹے بعد اگر ڈاکٹر کے جانا ہے تو بغیر میک اپ کے جانا گناہ ہے۔ کسی کو بازار میں جانا ہے تو بغیر میک اپ کے نہیں نکل سکتی، کسی کو میت میں جانا ہے تو بغیر میک اپ کے نہیں نکل سکتی، کسی کو دعوت میں جانا ہے تو بغیر میک اپ کے نہیں نکل سکتی۔ ہر چیز کو ظاہر کرنا، ہر چیز کو دکھانا، ہر چیز کی نمائش کرنا، یہ مسلمان عورتوں نے شیوا بنا لیا ہے۔ اور کہتی کیا ہے؟ یہ زمانے کا چلن ہی ایسا ہے، زمانے کا رواج ہی ایسا ہے۔ بھائی زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلاؤ، اور تم نے ساری دنیا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو تم نے اپنی حیثیت کو خود زیرو کر دیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑ بھی جائے تو بناؤ سنگار جو ہے اس کی زینت کی اظہار مت کرو، کسی کو نہ دکھاؤ۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ جو بناؤ سنگار، یہ حسن، یہ زینت، زیبائش، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کا ایک بھی مستحق ہے دنیا میں، اور وہ ہے تمہارا شوہر۔ اس کے علاوہ کوئی ان چیزوں کا حقدار نہیں ہے، کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا بنا دیا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس طرح باہر نکلتی ہیں کہ برقع ختم، چادر ختم، سر کھلا ہوا ہے، لباس ایسا ہے کہ آدھے سے زیادہ بدن ننگا اور کھلا ہوا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رُبَّ کاسیات عاریات، دنیا میں بہت ساری عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے بدن پہ لباس تو ہوگا، کپڑے تو ہوں گے، اور بڑے مہنگے مہنگے ہوں گے، 25,000 20,000 15,000 30,000 کے سوٹ ہوں گے ان کے بدن کے اوپر، لیکن عاریات، بدن پہ لباس ہونے کے باوجود بھی وہ عورتیں ننگی ہوں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بدن پہ لباس ہے تو ننگی کیسے ہو جائے گی؟ آپ دیکھو آج کل کے لباس کو، علماء نے لکھا ہے کہ لباس پہن کر بھی ننگی کیسے ہوتی ہیں۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ باریک لباس کہ بدن پر ڈالنے کے بعد بھی بدن چمک رہا ہو، تو وہ لباس کہاں ہے؟ اس کو پہننے کے بعد تو ننگی ہے، اس لیے کہ لباس کا مطلب ہے بدن کو چھپانا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے انسانو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کی نعمت پیدا کی، تم کو لباس دیا۔ کیوں دیا؟ یواری سوآتکم، لباس اس لیے دیا ہے کہ اس سے تم اپنی شرم کی چیزوں کو چھپا سکو، چھپانے کے لائق چیزوں کو چھپا سکو، ڈھکنے کے قابل چیزوں کو ڈھک سکو، اس لیے ہم نے تم کو لباس دیا ہے۔ اور جس لباس میں اتنا جھرینا پن ہو، اتنا باریک ہو کہ 4 تہہ کر کے بھی اگر اس کو بدن پہ ڈالا جائے تو کھال اور بال صاف صاف نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے 80% عورتوں کا لباس آج وہی ہے۔ مارکیٹ میں عورتوں کے کپڑے دیکھنے کے لیے آپ جائیے، سارے کپڑے اکثریت میں آپ کو وہی ملیں گے جو انتہائی باریک ہیں، جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اس کپڑے کو پہنتی ہیں اور پہننے کے باوجود بھی کیا ننگی ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا رُبَّ کاسیات عاریات،
بہت سی عورتیں آپ کو اخیر زمانے میں ایسی ملیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی کی ننگی ہوں گی، لباس ان کے بدن کو چھپانے کے لیے کافی نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا طریقہ جو آج چل رہا ہے، چست لباس، ایسی پجامیاں، ایسی شرٹ اور ایسے کپڑے جو بدن پہ پہنے نہیں جاتے بلکہ بدن پر ان کو مکھا جاتا ہے، زبردستی کھینچ کر بدن کو اس کو بھر دیا جاتا ہے، اور بدن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک نشو و فرار علیحدہ علیحدہ چمکتا اور نظر آتا ہے۔ تو وہ لباس تو قرآن نے کس کو بتایا؟ یواری سوآتکم، لباس وہ ہے جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپا لے، ان پر کسی کی نظر نہ پڑے، وہ لباس حقیقت میں لباس قرآن کے مطابق۔ اور تم نے ایسا لباس پہنا کہ اس کو بدن کے اوپر آپ نے مہر لیا، کھینچ تان کر کے بدن پہ چڑھا دیا ہے، جس میں سارا کا سارا بدن جو ہے وہ ایک ایک انگ علیحدہ علیحدہ گنا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی کی ننگی ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے ادھورا لباس، آپ دیکھیے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی کلائیاں کپڑے کے اندر چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی یہ کلائی کھلی ہوئی ہے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھتی ہے تو ہماری بہنیں اچھی طرح مسئلہ سن لیں، ان عورتوں کی نماز نہیں ہوتی۔ پوری زندگی نماز پڑھتی ہوئی یہاں سے جائیں گی، قیامت کے دن بے نمازی عورتوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے۔ اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں جو بچپن سے آپ کو بتائی اور پڑھائی گئی ہیں، ان میں ایک شرط ہے بدن کا چھپا ہوا ہونا، اور عورت کا یہ حصہ ٹخنوں تک چھپانا فرض ہے۔ لہٰذا یہ کلائی اگر اتنی کھل گئی ہے تو عورت ننگی ہو گئی، اور بلا عذر ننگے آدمی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھ رہی ہے لیکن ننگی ہے۔ آپ خود دیکھیں 99% عورتوں کی آستینوں کا حال یہی ہے کہ پہنچے تک اور گٹے تک آستینیں نہیں ہیں، جہاں تک ہیں یا بالکل ندارت ہے، آستین کا پتہ ہی نہیں۔ گلے کا یہ شگاف جسے ہم گریبان کہتے ہیں، یہ ایک ضرورت کے لیے ہے تاکہ لباس کو سر کی طرف سے پہنا جا سکے، لیکن آج دیکھیں آپ خواتین کا یہ گلا، یہ آگے سے اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ سارا سینہ ان کا نظر آتا ہے۔ کوئی عورت بھی قمیص پہن کر آپ کے پاس بیٹھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا سینہ کھلا ہوا آپ کو نہ دکھے۔ پیچھے سے اتنا اس کو کھول دیا گیا ہے کہ آدھی کمر تقریباً جو ہے ننگی رہتی ہے۔ تو لباس پہننے کے باوجود بھی خود کو ننگا کر لیا۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ جو تم کپڑے پہنتی ہو زینت کے لیے، جو زیور پہنتی ہو، جو بندے بالیاں پہنتی ہو، وہ بھی کسی غیر کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور آج ہماری بہنوں نے یہ کیا کہ بندے بالیاں تو بہت دور کی بات ہے، کپڑے تو بہت دور کی بات ہے، اپنا بدن سارے زمانے کو دکھاتی پھر گئی۔ آدھی کمر کھولے ہوئے ہیں، سینہ کھولے ہوئے ہیں، ہاتھ کھولے ہوئے ہیں اور خوش ہیں۔ آقا نے فرمایا رب کاسیات عاریات، اخیر زمانے میں کچھ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس تو پہنے گی لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہی ہوں گی، اور قیامت میں ان کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو کسی ننگی رہنے والی عورت کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہوگا ان کا؟ ذرا دیکھو حضور کیا فرماتے ہیں۔ ہماری بہنیں سوچیں، ذرا سے فیشن کے نام پر، ذرا سی لوگوں کی جھوٹی بامبا کے نام پر وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ لباس میں ان کا بدن چھپتا نہیں ہے، لباس پہننے کے باوجود ان کا بدن نظر آتا ہے، فرمایا لا يدخلن الجنہ،
ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ سچا فرمان کسی کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ جسے کہتے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے جنت کے قریب کر سکتی ہے؟ آقا نے فرما دیا لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتی۔ اور فرمایا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہو سکے گی۔ اور جنت کی خوشبو کہاں تک پہنچتی ہے معلوم ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جنت سے 40 سال کی دوری تک یہ جنت ہے، اور یہاں سے چلتے 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 40 برس مسلسل چلتے چلتے جہاں پہنچیں گے آپ، اس 40 سالہ مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی، اتنی تیز خوشبو ہوگی۔ آقا فرماتے وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، ان عورتوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہو سکے گی، یعنی جنت سے اتنی دور ان کو پھینک دیا جائے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے فیشن کے نام پر اور دنیا کے چلن کے نام پر اپنے دین سے بغاوت کرنا، اپنی شریعت سے بغاوت کرنا، یہ کسی طرح بھی عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم زمانے جاہلیت کی گندی عورتوں کی طرح اپنے لباس کی نمائش مت کرو، اپنے زیور کی نمائش مت کرو، اپنے میک اپ کی نمائش مت کرو، اپنے کپڑوں کی نمائش مت کرو، اپنے بدن کی نمائش مت کرو۔ یہ سب چھپانے کی چیز ہے، ان کو چھپا کر کے رکھو، ان کو جو ہے ڈھک کر کے رکھو، یہ امانت ہے تمہارے شوہروں کی، تمہارے شوہر کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو کتنا گرا لیا، آدمی لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے شادی کرتا ہے، لیکن اس کی جو ہونے والی دلہن ہے اس سے پہلے اسے کون دیکھتا ہے؟ جو خاندان کا نہیں، برادری کا نہیں، رشتہ دار نہیں، کہیں کہیں وہ مومن اور مسلمان بھی نہیں، سجنے کے بعد دلہن بننے کے بعد پہلے وہ غیر آدمی اس دلہن کو دیکھتا ہے۔ باپ کی غیرت بھی مر چکی، ماں کی غیرت بھی مر چکی، جوان بھائی بھی بے غیرت ہو چکے، اور وہ دولہا بن کر کے جو آیا اس کی غیرت بھی مر چکی۔ کیا ویڈیو بن گئی؟ شوہر جس کے لیے بنایا گیا، سجایا گیا، جس کی زندگی کا وہ حصہ بننے جا رہی ہے، وہ تو بعد میں دیکھے گا، اور یہ پتہ نہیں کون ہے، کس ذات کا ہے، کس برادری کا ہے، کس مذہب کا ہے، یہ پہلے دیکھے گا۔ اور اگر فوٹو بہت اچھا ہو گیا تو اس کو نکھار کر سجا کر یہ اپنی دکان کے اوپر فریم کر کے لگائے گا، اور ساری دنیا کے گرے پڑے لوگ، گندے لوگ، برے ذہن کے لوگ سب اس کو دیکھیں، اور مسلمان خوش ہے۔ مسلمان کی غیرت یہ ہونی چاہیے، مسلمان کی غیرت کو سمجھو کتنا غیور ہونا چاہیے۔ عربی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور وہ گھوڑی پر بٹھا کر، اس زمانے میں کار وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، گھوڑی پر بٹھا کر اپنی دلہن کو گھر لایا، اور دلہن کو اتارنے کے بعد اس نے فوراً تلوار نکالی اور اس گھوڑی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جس گھوڑی پر اپنی بیوی کو بٹھا کر کے لایا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دی اس نے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی یہ آپ نے کیا کیا؟ بلا وجہ اتنی قیمتی گھوڑی کو آپ نے نقصان کر دیا اور جانور پر ایک طرح آپ نے ظلم کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ ذرا غور سے سنیں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں۔ اس شخص نے کہا میری بیوی اس پر بیٹھ کر کے آئی ہے، اس کے کولہے اور ٹانگیں اس پر لگی ہیں،
میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں میری بیوی کی ٹانگیں ٹچ ہو گئی ہیں کسی غیر مرد کے ٹانگیں وہاں ٹچ ہوں، یہ میری غیرت کو برداشت نہیں۔ یہ گھوڑی چلنے کے لائق نہیں تو کوئی دوسرا بیٹھے گا اس پہ، تو جہاں میری بیوی کی ٹانگیں لگی ہیں وہاں دوسروں کی ٹانگیں لگیں، یہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنے غیور ہوتے تھے مسلمان کسی زمانے میں، اور آج ہماری غیرت کا جنازہ ایسا نکلا کہ ہماری دلہنوں کو دولہا سے پہلے، گھر والوں سے پہلے، ساس سے، سب سے پہلے کون دیکھتا ہے؟ ایک دوسرا غیر مرد جو ہمارے خاندان کا نہیں، ہماری برادری کا نہیں، ہمارے مذہب کا نہیں، پتہ نہیں کون ہے وہ ویڈیو بنانے آیا ہے۔ اور ساری عورتیں، ایسا لگتا ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شادی والے دن تو پردہ کرنا گویا حرام۔ اچھے سے اچھے گھرانے کی عورتوں کو دیکھو دوپٹہ شادی والے دن وہ اپنے لیے حرام سمجھتی ہیں، وہ سر کو ڈھکنا حرام سمجھتی ہیں، حالانکہ ننگے سر جب کوئی عورت گزرتی ہے تو اس پر شیطان برساتا ہے چپڑے اور اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے کہ آپ دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ کہ صاحب لوگوں کا ماحول ہی ایسا ہے جی، اب تو سب کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، اب تو سب کی یوں ہی ہوتا ہے، اب تو سب کی عورتیں یوں ہی گھومتی ہیں۔ آپ سب کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئے۔ ہماری بہنیں ذرا سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ذاتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے باعزت عورت دنیا میں کون ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے ایک دن وہ بیٹھی ہوئی زار و غبار رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی، خوب رو رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں، ذرا ہماری بہنیں سنیں حضرت فاطمہ کی فکر کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ پوری زندگی میرے بدن پر کسی غیر آدمی کی نظر نہیں ہوئی۔ اب میں مر جاؤں گی تو میرے بدن کو کفن میں لپیٹ کر چارپائی پر لٹا دیا جائے گا، تو کفن کو چونکہ اس طرح کھینچ کر کے لپیٹا جائے گا تو میرے بدن کے خد و خال نظر آئیں گے، تو کپڑے پر ہی صحیح لیکن میرے بدن پر نظر پڑے گی۔ تو میں رو رہی ہوں کہ جس بدن پر زندگی بھر میں نے کسی غیر کی نظر نہیں پڑنے دی، مرنے کے بعد اس بدن پر دوسروں کی نظر پڑے گی، اس فکر میں رو رہی ہوں میں۔ مرنے کے بعد بھی پردے کا، زندگی میں تو بے پردہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری نبی کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل ہیں، وہ زندگی میں تو پردے کا اہتمام ہے ہی، مرنے کے بعد بھی بے پردگی کا تصور کر کے رو رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا آپ روئے نہیں، فکر نہ کریں، میں آپ کے جنازے کا ایسا انتظام کروں گی کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا آپ کی لاش کو۔ کہ کیسے کرو گی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے چارپائی لی اور چارپائی کے اوپر کھجور کے ٹہنیوں کو اس طرح باندھا اور اس کے اوپر بھی جھونپڑی سی بنا کر چادر ڈالی اور یہ فرمایا کہ ایسے پردہ کر کے میں آپ کے جنازے کو اٹھواؤں گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہوئی اور ہنس پڑی۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ جس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ یہ پہلا دن تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی اور آپ کے چہرے پر نظر آئی۔ تو آپ کی جو آئیڈیل ہے، آپ کے لیے جو نمونہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو مرنے کے بعد بھی اس فکر میں ہے کہ مرے ہوئے میرے جسم کو، بدن کو بھی کسی غیر آدمی کی نظر نہ پڑے۔ اور ہماری بہنوں کا حال کیا ہے کہ وہ بازاروں میں ننگی گھوم رہی ہیں، وہ دکانوں پہ ننگی گھوم رہی ہیں، وہ ہوٹلوں اور ہسپتالوں کے اندر ننگی گھوم رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تمہاری نسبت کس سے ہے، تمہارا تعلق کس سے ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں 21-22 پارے کی اس آیت کو روز دیکھا کریں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور سوچا کریں کہ ایمان والی عورتیں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مقام علیحدہ ہے، دوسری عورتوں کا مقام علیحدہ ہے۔ وہ کہیں بھی جائیں لیکن مسلمان عورتیں جو ہیں وہ کسی گندے ماحول سے سمجھوتا نہیں کر سکتی، اور اگر کرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ ان کو تو سماج سے کہہ دینا چاہیے، ننگے پن کی دعوت دینے والے، کھلے پن کی دعوت دینے والے، فری ماحول کی دعوت دینے والوں کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا چلن تمہیں مبارک ہو، ہمارا چلن ہمیں مبارک ہے۔ ہم دنیا کے کہنے پر اپنے چلن کو، اپنے نبی کے آبرو کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور کی بیویوں کا چلن نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور کی بیٹیوں کی خصلتوں اور عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس کوئی لمبی تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، کسی خاص بات کی طرف اپنی بہنوں کو توجہ دلانی ہے کہ اپنے مقام کو سمجھو، تم نبی سے نسبت رکھنے والی ہو، عام عورتوں کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے، لہذا عام عورتوں کی روش پہ نہیں چلنا ہے، تمہیں فاطمہ اور عائشہ کی روش پر چلنا ہے، اور صرف چلنا نہیں، ساری دنیا کی عورتوں کو اس روش پر چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی حیا کا تقاضا ہے، اور یہی قرآن کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔